بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 49 ہے، اور یہ سبق جنس امتناع الرد بالعیب کے متعلق ہوگا، اور اس جنس کے متعلقہ اصول اور فصول ہم گزشتہ 2 اسباق میں مکرر ذکر کر چکے ہیں، لہذا اس سبق میں صرف عبارت بیان کریں گے۔ اور کتاب کی عبارت فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ سے لے کر لا يَضُرُّهُ التَّبْعِيض تک ہوگی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع، لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء۔ پس اگر مشتری نے اپنے غلام کو قتل کیا یا کھانا تھا اسے کھا لیا تو کچھ بھی واپس نہیں لے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ جہاں تک قتل کی بات ہے تو ذکر کردہ روایت ظاہر الروایہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مشتری رجوع بالنقصان کرے گا، اس لیے کہ آقا کے اپنے غلام کو قتل کرنے سے کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں ہوتا، لہٰذا یہ طبعی موت کی طرح ہوا، اس لیے یہ ملکیت کو اپنے انتہا تک پہنچانا تصور ہوگا۔ اس عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ قتل عبد کے متعلق ہے، اور دوسرا مسئلہ اکل طعام کے متعلق ہے۔ قتل عبد کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی غلام خریدا، خریدنے کے بعد قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس غلام میں تو کوئی ایسا عیب تھا کہ جو بائی کے پاس سے آیا تھا، تو کیا اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں مشتری رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا، اور ظاہر الروایہ بھی یہی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کا اپنے غلام کو قتل کرنے پر کوئی دنیاوی حکم مرتب نہیں ہوتا، یعنی آقا کو نہ تو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے دیت لی جاتی ہے۔ تو یہ طبعی موت کی مانند ہوا، جیسے طبعی موت کی وجہ سے ملکیت اپنے انتہا تک پہنچ کر کامل ہو جاتی ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ملکیت تو باقی ہے لیکن موت کی وجہ سے رد متعذر ہے، لہذا اس صورت میں مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ بالکل اسی طرح قتل کی صورت میں بھی ملکیت اپنے انتہا کو پہنچ کر کامل ہو جائے گی، اور ہم یہ تصور کریں گے کہ یہاں پر رد تو متعذر ہوا ہے قتل کی وجہ سے، اور مشتری جو ہے وہ رجوع بالنقصان کرے گا۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ ووجہ الظاہر ان القتل لا یوجد الا مضمونا وانما يسقط الضمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا بخلاف الاعتاق لانه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق المعسر عبدا مشتركا۔ اور ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قتل نہیں پایا جاتا مگر مضمون، اور یہاں پر زمان صرف ملکیت کے اعتبار کی وجہ سے ساقط ہوا ہے، لہٰذا مولا اپنی ملکیت سے عوض حاصل کرنے والے کی مانند ہوا، برخلاف اعتاق کے کہ یقیناً اعتاق سے کوئی زمان واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ تنگ دست شخص کا عبد مشترک کو آزاد کرنا۔ ووجہ الظاہر، یہاں سے صاحب ہدایہ ظاہر الروایہ کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، کہ دنیا میں کوئی بھی ناحق قتل ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مضمون ہو، یعنی لا محالہ قاتل کے اوپر زمان آتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لیس فی الاسلام دم مفرج، کہ اسلام میں کوئی بھی خون جو ہے وہ بیکار اور ہدر نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر یہی قاتل مشتری کسی اور کے مملوکہ غلام کو قتل کریں تو اگر قتل عمد ہے تو اس پر قصاص، اور اگر قتل خطا ہے تو اس پر دیت واجب ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل اگرچہ غلام کی ہی کیوں نہ ہو
اس صورت میں بھی اس پر ضمان آتا ہے۔ تو اب یہاں سے سوال پیدا ہوگا کہ اگر آقا اپنے ہی غلام کو قتل کرے تو اس صورت میں نہ تو اس پر قصاص آتا ہے اور نہ دیت واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے وَإِنَّمَا يَسْقُطُ سے دیا ہے کہ اس صورت میں سقوط زمان ملکیت کے اعتبار سے ہیں، یعنی قاتل مشتری نے اپنے غلام کو قتل کر کے ملکیت کو زائل کر دیا ہے، تو یہ اس شخص کی طرح ہوا کہ جس نے اپنی مملوکہ چیز کو فروخت کرنے کی وجہ سے اپنی ملکیت کو زائل کر دیا ہو۔ تو جیسے فروخت کرنے کی صورت میں ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور مشتری کے پاس عوض آ جاتا ہے، عوض کو محبوس کرنے کی وجہ سے اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا، ایسا ہی قتل کرنے کی صورت میں مشتری اپنی ملکیت کو زائل کر دیتا ہے اور اس قتل کرنے کی وجہ سے ملکیت کو زائل کرنے کی وجہ سے اس کو عوض مل جاتا ہے، بئیں طور کہ اگر اپنے غلام کو عمدن قتل کیا ہے تو اس صورت میں اس کی جان بچ جاتی ہے، عوض میں اس کو جان نئی زندگی مل جاتی ہے، اور اگر قتل خطا ہے تو اس صورت میں اس کا مال بچ جاتا ہے، عوض یعنی گویا کہ عوضاً وہ مال اس کے پاس آیا۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ انہوں نے عوض کو اپنے پاس محبوس رکھا تو عوض کو محبوس کرنے کی وجہ سے بھی اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ بخلاف الاعتاق، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبین کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ اعتاق پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ موجب زمان ہے، جبکہ اعتاق وہ موجب زمان نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص یعنی غلام ہے، وہ دو آدمیوں کا مملوک ہے، تو ایک شریک نے جو کہ تنگ دست بھی ہے اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دیا، تو اس صورت میں آزاد کرنے والے غلام پر کوئی زمان نہیں آتا آزاد کرنے کی وجہ سے دوسرے شخص کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتاق جو ہے وہ موجب زمان نہیں ہے۔ تو جب اعتاق موجب زمان نہیں ہے اور قتل موجب زمان ہے تو دونوں میں فرق ہے اور قیاس مع الفارق جائز نہیں ہوتا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَأَمَّا الْأَكْلُ فَعَلَى الْخِلَافِ فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرج لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الاعتاق، وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل، ولا معتبر بكونه مقصودا، ألا يرى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے، صاحبین کے ہاں رجوع کرے گا جبکہ امام صاحب کے ہاں استحساناً رجوع نہیں کرے گا۔ اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب کپڑا پہنا یہاں تک کہ پٹھا، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مشتری نے مبیع میں ایسا فعل کیا ہے کہ جو اس کے خریدنے سے مقصود ہے اور لوگوں کی عادت اس پر جاری ہے، لہٰذا یہ اعتاق کی مانند ہوا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ رد مشتری کے ایسے فعل کی وجہ سے متعذر ہوا ہے کہ جو موجب زمان ہے، لہٰذا یہ بیع اور قتل کی مانند ہوا، اور اس کے مقصود ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ بیع سے مقصود شراء ہوتی ہے اور پھر یہ شراء رجوع سے منع کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَكْلُ، یہاں سے صاحب ہدایہ دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مبیع مطعومات کے قبیل میں سے ہو، مشتری نے خریدی، خریدنے کے بعد کھا لی اور پھر معلوم ہوا کہ اس میں بائی کے پاس سے کوئی عیب آیا تھا، یا مبیع ملبوسات کے قبیل میں سے ہو، خریدا کپڑا مشتری نے اور خریدنے کے بعد پہن لیا اور وہ پٹ گیا، پھر عیب پر مطلع ہوا، تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین مختلف فی ہے۔ صاحبین کے ہاں وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے جبکہ امام صاحب کے ہاں رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا، اور امام صاحب کا مذہب استحسان پر بنا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مشتری نے مبیع میں مقصودی تصرف کیا ہے۔ مقصودی تصرف کا مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے چیزیں خریدی جاتی ہے، یعنی مطعومات کی قبیل میں سے کوئی چیز ہو تو کھانے کے لیے لوگ خریدتے ہیں، یا ملبوسات کی قبیل میں سے ہو تو پہننے کے لیے خریدتے ہیں، تو مشتری نے چونکہ مقصودی تصرف کیا ہے تو اعتاق کی مانند ہوا۔ جیسا کہ اعتاق کی صورت میں ملکیت اپنے انتہا کو پہنچ کر کامل ہو جاتی ہے اور مشتری رجوع بالنقصان کرتا ہے، ایسے ہی کھانے
یا پہننے کی صورت میں بھی ملکیت اپنے انتہا تک پہنچ جائے گی اور مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو تعذر الرد بفعل مضمون، یہاں پر رد جو متعذر ہوا ہے وہ مشتری کے ایسے فعل کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس فعل کی وجہ سے ضمان واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر مشتری کسی اور کی مملوکہ چیز کو کھاتا یا کسی اور کے کپڑے کو پہن کر پاڑتا تو اس صورت میں اس پر ضمان آتا۔ تو یہ افعال چونکہ موجب ضمان ہے تو یہ قتل کی مانند ہوئے، قتل کی صورت میں بھی ضمان واجب ہوتا ہے، ان افعال کی وجہ سے بھی ضمان واجب ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ قتل کی صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی کھانے یا پہننے کی صورت میں بھی اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک صاحبین کی دلیل کی بات ہے کہ مشتری نے مقصودی تصرف کیا ہے، تو مقصودی تصرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بسا اوقات مشتری کپڑا جو ہے وہ آگے تجارت کی غرض سے خریدتا ہے یا کھانے کی چیز وہ جو ہے تجارت کی غرض سے خریدتا ہے، تو یہی مقصودی تصرف اگر کرے یعنی آگے فروخت کرے تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ انہوں نے مقصودی تصرف کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقصودی تصرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الطَّعَامَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فصار كبيع البعض، وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل، وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض۔ بس اگر مشتری نے بعض طعام کو کھایا پھر عیب پر مطلع ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی جواب ہے، کیونکہ کھانا یہ شے واحد کی طرح ہے، لہٰذا یہ بعض مبیع کو فروخت کرنے کی مانند ہوا۔ اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ کل میں رجوع بالنقصان کرے گا، اور یہ بھی مروی ہے کہ باقی ماندہ وہ واپس کرے گا، اس لیے کہ تبعیض سے طعام میں کوئی ضرر پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ الطَّعَامِ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مبیع جو ہے وہ مطعومات کے قبیل میں سے ہو، خریدنے کے بعد مشتری اس میں نصف کھائیں اور پھر کسی عیب پر مطلع ہو کہ بائع کے پاس سے کوئی عیب آیا تھا، تو کیا اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے، یا باقی ماندہ مبیع واپس کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہ تو واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، اور صاحبین سے دو روایات ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب کے ہاں رد تو اس لیے متعذر ہے کہ مبیع جو ہے وہ شے واحد کی مانند ہے، تو تبعیض کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہوا اور معیوب مبیع واپس نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور رجوع بالنقصان اس لیے نہیں کر سکتا کہ مشتری کے فعل کی وجہ سے رد متعذر ہوا ہے، اور وہ فعل بھی ایسا کہ جو موجب زمان ہے، تو جیسا کہ قتل کی صورت میں جو کہ ایک موجب زمان فعل ہے مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی کھانے کی صورت میں بھی مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ مبیع کو اگر نصف آگے فروخت کیا جائے تو اس صورت میں مشتری باقی ماندہ میں رجوع بالنقصان کا حق نہیں رکھتا، ایسے ہی اس صورت میں بھی اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور صاحبین سے دو روایت منقول ہے، ایک روایت کے مطابق مشتری باقی ماندہ واپس نہیں کر سکتا اور کل میں رجوع بالنقصان کرے گا۔ باقی ماندہ تو واپس اس لیے نہیں کر سکتا کہ مبیع میں ابھی عیب پیدا ہوئے تبعیض کی وجہ سے، تو جب مبیع معیوب بن جائے تو معیوب مبیع واپس نہیں کی جا سکتی، البتہ مشتری کا نقصان ہوا ہے عیب کی وجہ سے جو کہ بائع کے پاس سے آیا تھا، تو اس لیے وہ رجوع بالنقصان کر لے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ باقی ماندہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ تبعیض کی وجہ سے مبیع میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوا، تو جب عیب پیدا نہیں ہوا تو باقی ماندہ واپس کر لے گا، اور جو کھا لیا ہے اس میں جو عیب تھا اس عیب کی وجہ سے مشتری کا جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان پر وہ بائع پر رجوع کر لے گا، بائع سے واپس کر لے گا۔ تو ان مسائل میں مفتابی قول کس کا ہے؟ تو قتل کی صورت میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتابی ہی ہے، جیسا کہ صاحب ہدایت کی اسلوب سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اکل کل کی صورت میں بھی صاحبین کا قول مفتابی ہی ہے،
جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور بحر الرائق میں مصرح ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلاصہ کے حوالے سے صاحبین کا قول مفتابہی قرار دیا ہے۔ اور عقل بعض کی صورت میں صاحبین کا قول جو ہے وہ مفتابہی ہے، لیکن اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح التحاوی کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ کل میں رجوع النقصان کا جو قول ہے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور رد کرنے کا قول یعنی باقی ماندہ کو واپس کرے گا اور جو کھا لیا ہے اس میں رجوع النقصان کرے گا، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور قاضی خان رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ مفتابہی قول امام محمد کا ہے، یعنی جو کھا لیا ہے اس میں وہ رجوع النقصان کر لے گا اور جو باقی ماندہ ہے وہ واپس کر لے گا، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی مفتابہی ہے۔